تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مکرم ہے، کون عزت والا ہے، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ چاہے کسی بھی برادری کا ہو، چاہے کسی بھی برادری کا ہو، اگر پرہیزگار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس نے وصال کیا ہے تو اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب وہ شعر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دو شاعروں سے سنا، عامر شاہدی صاحب قبلہ سے اور امن اقبال صاحب سے، کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، سنا تھا۔ اب دیکھیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میں روحانیت دیکھیں کیسے غریب نواز کام آتے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کا جائزہ لیا ہے، باپ مر جاتا ہے بیٹا بھلا دیتا ہے، بیوی مر جاتی ہے شوہر بھلا دیتا ہے، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے، دوست مر جائے تو دوست بھلا دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ والوں کو آج تک کوئی کیوں نہیں بھلا پایا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال کا زمانہ گزر گیا، غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے 809 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت کو پردہ کیے ہوئے 102 سال گزر گئے، شاہ جی میاں کو پردہ کیے ہوئے تقریباً 115 سال گزر گئے، تاج الشریعہ کو پردہ کیے ہوئے 2 سال گزر گئے، اور حضور مفتی اعظم کو پردہ کیے ہوئے 40 سال کے قریب زمانہ گزر گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ دنیا کا حال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دے رہا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دے رہا ہے، شوہر مر جائے تو بیوی بھلا دے رہی ہے، بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، لیکن آج تک ان اللہ والوں کو کوئی کیوں نہیں بھلا پایا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، جبرائیل اس کو اعلان کو سارے فرشتوں میں کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، وہ فرشتے اعلان سارے دنیا کے پوری روئے زمین پہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم بغداد میں تشریف فرما ہے، یہی وجہ ہے کہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہ جی میاں پیلی بھیت شریف میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ صابر پاک کلیر شریف میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی کی چھوچا کی سرزمین پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ سید سالار مسعود قاضی بہرائچ کی سرزمین پر ہیں۔ لیکن جب جب مبارک مہینہ آتا ہے، جب جب رجب کی 25 تاریخ، جب جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے غریب نواز کے نام کا عرس ہوتا ہے، جب 14 تاریخ آتی ہے غازی پاک کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے ہم غوث اعظم کے نام کی محفل سجاتے ہیں، جب ربیع الاول کی 13 تاریخ آتی ہے ہم صابر پاک کلیری کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات محترم مجھے بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم تو بغداد میں ہے، غریب نواز تو اجمیر میں ہے، صابر پاک تو کلیر میں ہے، مخدوم اشرف سمنانی تو کچھوچا میں ہے، اعلیٰ حضرت تو بریلی میں ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کی یاد کیوں منائی جا رہی ہے؟ پوری دنیا میں ان کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ تو تمہیں بھی کہنا پڑے گا حدیث پاک کی روشنی میں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کا نام اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس بندے کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے ولی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ولی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند سرزمین سگوتی آمد حضور احسن میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس کچھ ہی لمحات کے بعد
پیر طریقت رہبر راہ شریعت خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور احسن میاں کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے بھائی، بڑی اہم تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت کم جلسوں میں آپ کو تاریخ سننے کو ملتی ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کریں، ہندوستان میں اسلام لانے والی شخصیتیں کون سی ہیں اور اسلام کو بچایا کس شخصیت نے ہے، وہ بات آپ کے سامنے بیان کر کے میں رخصت ہونے والا ہوں۔ حضرات ذرا ذہن کو قریب کریں۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ کون کون حاضری دینے کے لیے آیا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اپنے وقت کے محدث علی الاطلاق جسے اعلیٰ حضرت کہیں، عبدالحق محدث دہلوی جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچے حاضری دینے کے لیے، وہ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب کی شرح لکھی فارسی زبان میں، جب وہ غریب نواز کے آستانے پہ پہنچے، غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب کی جب شرح لکھی تو عبدالحق محدث دہلوی نے نہ شروع میں اپنا نام لکھا نہ کتاب کے پیچھے اپنا نام لکھا۔ شاگردوں نے کہا حضور اتنی محنت کی ہے، پوری رات جاگ کر کے اس کتاب کی شرح آپ نے لکھی، غوث اعظم کے دقیق سے دقیق مسائل کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے حل کیا ہے، حضور اپنا نام تو لکھ دیتے تاکہ دنیا والے جانتے کہ یہ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح لکھی ہے۔ تو جواب دیتا ہے اپنے وقت کا محدث، عبدالحق کی یہ مجال کہاں کہ غوث اعظم کی کتاب پر اپنا نام لکھے۔ کیا عبدالحق کی یہ مجال کہا کہ غوث اعظم کی کتاب پر اپنا نام لکھے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشق آئے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ عبدالحق محدث دہلوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور غریب نواز کے آستانے کی چادر پکڑ کے کہا کہ حضور سارا علم دروازے پر رکھ کے آیا ہوں۔ اپنے وقت کا محدث، آج ہندوستان میں جو علم حدیث پڑھایا جا رہا ہے، جو مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، یہ صدقہ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ وہ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں محدث سنی تو سنی وہابی بھی مانتے ہیں، وہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غریب نواز میں آپ کے آستانے پہ آیا ہوں، سارا علم چوکھٹ پہ رکھ کے آیا ہوں، بس آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات اپنے وقت کا محدث کہہ رہا ہے، اور جب مجدد الف ثانی جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچے اور جب حاضری دینے کے لیے اندر گئے تو غریب نواز کے آستانے پر دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرید دوڑ کے گیا، غریب نواز کے آستانے کی چادر لے آیا، لا کر کے مجدد الف ثانی کو دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ غریب نواز کے آستانے کی چادر ہے۔ آپ نے آنسو نہیں پوچھے اس چادر سے، اپنے مرید خاص کو بلایا اور اس چادر کو دیتے ہوئے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اوپر غریب نواز کے مزار کی چادر رکھ دے۔ کیا بات! اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام غریب نواز کے آستانے پہ آ رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہندوستان کی سرزمین پہ ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کو غریب نواز کا آستانہ ملا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہندوستان میں پریشان وہ ہوں جن کے پاس امیر نواز نہ ہو، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز موجود۔ میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر مجدد الف ثانی آنسو بہا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، آج لوگ کہتے ہیں، آج بریلی کو اور اجمیر کو الگ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ بہت کچھ دنوں پہلے مہم چلی تھی، اس وقت وہاں پر جو اجمیر میں جو گدی نشی ہیں، وہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رافضی ہیں، شیعہ رافضی، جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بہت ابھی وائرل ہوئی ہے ویڈیو ان کی، امیر معاویہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے بہت زیادہ انتشار والی باتیں پھیلائیں کہ احمد رضا نے غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، احمد رضا نے غریب نواز کی تعریف نہیں کی ہے، سب کی تعریف کتابوں میں کی ہے، غریب نواز کی کوئی تعریف نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ وہ اندھے ہیں، باہر سے کھڑے ہو کر کے میں کہوں سمندر اتنا
اتنا گہرا ہے، سمندر اتنا گہرا ہے، جب تک آپ اس میں گھسیں گے نہیں تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی سمندر گہرا ہے یا نہیں ہے؟ میں یہیں سے کوئی مجھ سے یہ کہتا رہے اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ کیا ہے، جب تک آپ پڑھو گے نہیں تاریخ میں جا کر کے کتابوں میں اندر اعلیٰ حضرت کو تلاش نہیں کرو گے تب تک آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مولانا کوثر علی نیازی نے کہا ہے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے اتنے لقمے نہیں کھائے ہیں جتنی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جتنی میں نے کتابیں پڑھی اتنے میں نے روٹی کے لقمے نہیں کھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کی فتویٰ رضویہ کا صرف خطبہ پڑھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے سیپیاں چن رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ابھی گھسنا باقی ہے، علم کا سمندر ہے میرا امام احمد رضا خان، علم کے پہاڑ کا نام ہے امام احمد رضا خان، جسے 56 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، اسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو، پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 32 یا 36 بتائی جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ کی علم حاصل تھے، 56 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ پتہ چلا جہاں دنیا کی یونیورسٹی جواب دے دیتی ہیں، جہاں دنیا کے کالج جواب دے دیتے ہیں، جہاں دنیا کے اسکول جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے میرے امام احمد رضا خان کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخصیت بریلی کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، وہ شخصیت بریلی کی سرزمین پہ قیام فرما ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، امام احمد رضا خان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت کو اگر بتی بیچنے والا جاہل مجاور نہیں سمجھ پائے گا، اعلیٰ حضرت کو وہی سمجھے گا جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی، اعلیٰ حضرت کو وہی سمجھے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ آؤ ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے والد علامہ نقی علی خان کی کتاب احسن البلا لآداب الدعا کے اندر جو علامہ نقی علی خان نے دعائیں قبول ہونے کی جو جگہ بتائی ہیں، وہ 23 جگہ بتائی ہیں۔ 23 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے قال الرضا، رضا کہتا ہے، احمد رضا کہتا ہے کہ 21 مقامات اور ہیں، 21 جگہ اور ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، 23 جگہ والد نے بتائیں اور 21 جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بے شک، ٹوٹل جگہ 44، سبحان اللہ، ٹوٹل جگہ 43 جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے احسن البلا لآداب الدعا کتاب کے اندر لکھی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مطاف میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو طواف کرنے کی جگہ ہے، جو حاجی ہیں حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ، اس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حجر اسود کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، چاہے زمزم کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، رکن یمانی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، رکن شامی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، رکن عراقی کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، باب کعبہ کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، ملتزم کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور آگے سنو پیارے مسلمانوں، آپ میری طرف توجہ دیجئے، اللہ دعائیں کہاں کہاں قبول کرتا ہے۔ زمزم کے کنویں کے پاس اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، صفا پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مروہ پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں جو دوڑ لگاتے ہیں وہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں دعائیں قبول کرتا ہے، مزدلفہ میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، منی میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور جمرات کنکریاں مارنے کے وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ مقامات اعلیٰ حضرت کے والد نے گنائے، علامہ نقی علی خان نے گنائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو مقامات دعائیں قبول ہونے کے گناتے ہیں، ان جگہوں میں میرا امام پکار کے کہتا ہے کہ ایک جگہ ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز کی ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ آج انسان کہتا ہے غریب نواز کے لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں لکھا۔ میرا امام کہتا ہے کہ غریب نواز کا آستانہ
आस्थाना वो आस्थाना है जहां दुआएं मांगो तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। हजरात, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर जब मेरा इमाम अहमद रजा खान जब गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए गया तो अजमेर की सरजमीन पे चप्पल नहीं पहनी मेरे आला हजरत ने। मेरा इमाम जब रोज़े गरीब नवाज के अंदर जब गरीब नवाज का जहां आस्थाना है जब उस सरजमीन पे मेरे आला हजरत पहुंचे तो घुटने जमीन पे रख दिए और गरीब नवाज के आस्थाने पे रो रो करके मेरे आला हजरत ने दुआएं की। गरीब नवाज के आस्थाने पे रो रो करके मेरे आला हजरत ने दुआएं मांगी। आओ जरा देखो, ये मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत हैं। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है। हम दो शख्सियतों को कभी नहीं भूल सकते, एक इस्लाम लाने वाली और एक इस्लाम बचाने वाली। गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम फैलाया है। गरीब नवाज का फैलाया हुआ इस्लाम गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों के जब 1957 के अंदर जब मुसलमानों के ईमानो अकीदे पे हमला हो रहा था, जब मुसलमानों के ईमानो अकीदे को लूटने की नापाक सही की जा रही थी, जब तन के गोले मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान में व्यापार करने वाले अंग्रेजों ने जब दो गिरोह को खरीदा था। एक गिरोह वो था जिन्होंने स्कूल खोले थे और स्कूलों के अंदर वजीफे लगाए थे ताकि मुसलमानों के बच्चों को मदरसे से हटा करके स्कूलों में दाखिला करा दो। स्कूलों के अंदर जब इन्हें पैसे मिलेंगे, स्कूल में जब इनको वजीफे मिलेंगे, मुसलमानों के बच्चे जब मदरसा पढ़ने नहीं जाएंगे तो अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ेंगे, उन सहाबा की सीरत नहीं पढ़ेंगे, बुजुर्गाने दीन की सीरत नहीं पढ़ेंगे। इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि इनके बुजुर्गों ने किया क्या है। आज तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर कर दिया, आज तुमने अपने बच्चों को कुरान और हदीस से दूर कर दिया, आज तुमने अपने बच्चों को मदरसों से दूर कर दिया। तुम सोचते हो मदरसे में बच्चा पढ़ेगा तो हाफिज बनेगा या तो आलिम बनेगा। हाफिज मौलवी बनने के बाद क्या करेगा? या तो मदरसे में जाएगा या मस्जिद में इमामत करेगा। 5,000 की तनख्वाह मिलेगी या 10,000 की तनख्वाह, उससे ज्यादा उसकी तनख्वाह नहीं होगी। इसमें कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा? इसमें कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, हमने 50-50 हजार की तनख्वाह पाने वालों को परेशान देखा है। हमने 1-1 लाख की तनख्वाह पाने वालों को कहते सुना है, मौलाना घर के खर्चे पूरे नहीं होते, घर के खर्चे पूरे नहीं होते। तनख्वाह मिलती है उससे उस वक्त तक इतना कर्ज हो जाता है कि तनख्वाह चली भी जाती है, फिर भी कर्जा हमारे ऊपर बाकी रह जाता है। लेकिन कसम खुदा की 5,000 की तनख्वाह में गुजर बसर करने वाला इमाम ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, फजर में सुकून से उठता है। उसके कपड़े देखो तो तुमसे अच्छे हैं, उसके बच्चों के कपड़े देखो तो तुमसे अच्छे हैं, उसके घर वालों का खान पान रहन सहन देखो तो तुमसे अच्छा है। 5,000 की तनख्वाह में गुजर बसर करने वाला इमाम कहीं पर धरना नहीं देता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी आलिम कहीं जाकर के रोड जाम नहीं करता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, 5,000 तनख्वाह है मुझे इससे ज्यादा दी जाए, कभी नहीं कहता है। क्योंकि वो अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। उसका ईमान कहता है वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, बेशक जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है, जितना अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है उतना ही तुझे मिलेगा। चाहे तय करके ले ले, चाहे बगैर तय करके ले ले, जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है तुझे उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा कोई इंसान नहीं पाता है, नसीब से ज्यादा कोई इंसान नहीं पाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने 2 गिरोह खरीदे थे इस हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए। उन्होंने सोचा मुसलमान तो दबने में नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को अपने कब्जे में लिया जाए। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया गया था, अंग्रेजों ने किया था और उन्हें रंगून काले पानी की सजा सुनाई थी। दोनों मियां बीबी को रंगून काले पानी भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर ने जाने से पहले रंगून में काले पानी में इंतकाल से पहले लिखा था, एक गजल लिखी थी और कहा था कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए। 2 गज ज़मीन भी ना मिली अपने दयार में। अल्लाह अकबर, वो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह को इन अंग्रेजों ने काले
پانی کی سزا سنا دی. اس بادشاہ کو قید کرنے کے بعد میں ہندوستان پر قبضہ ہو گیا. ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا مسلمان دبنے میں نہیں آ رہے تھے. مسلمانوں کو قبضے میں لانے کے لیے دو گروہ خریدے. انگریز جنگ نہیں لڑتا دماغ سے کام کرتا ہے. اس نے دو گروہ خریدے. سوچا ان مسلمان دب اس لیے نہیں رہے ہیں, ان کے سینے میں نبی کی محبت ہے, ان کے سینے میں نبی کا عشق ہے. نبی کی محبت ان کے سینے سے نکال دو. ان کے سینے میں جب نبی کی محبت نہیں رہے گی, اللہ قرآن نے فرماتا ہے 10واں پارہ اٹھا کے دیکھو, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, پوری آیت پڑھیے گا آدھے صفحے تک. اللہ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے باپ ہوں, اگرچہ تمہارے بیٹے ہوں, اگرچہ تمہاری مائیں ہوں, اگرچہ تمہاری بہنیں ہوں, اگرچہ تمہارے کاروبار ہوں, اگرچہ تمہارے دوست و احباب ہوں, اگرچہ تمہاری تیز کھیتیاں ہوں, تمہاری تجارت ہوں, ان سب کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے پائے, رسول کی محبت پہ غالب نہ آنے پائے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر غالب نہ آنے پائے. اگر ان کی اولاد کی محبت رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا ہے. آج مسلمانوں سینے سے عشق مصطفیٰ نکل گئے ہمارے, آج نبی کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمارے سینے سے نبی کی محبت کو نکال لیا گیا. دیکھتے نہیں ہو تم, اگر کہیں شریعت کی بات ہوتی ہے مسلمان اپنا سر اٹھا کر کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو اللہ رسول کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, نبی کا چرچا ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, اٹھ کر کے اپنی مستی میں مست ہے. کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہے, کوئی فیس بک پہ لگا ہے, کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, بس اپنی مستی میں ہے. تم نہیں جانتے تمہارے سینوں سے نبی کی محبت نکال لی گئی موبائل کے ذریعے, تمہارے سینوں سے نبی کی محبت نکال لی گئی انٹرنیٹ کے ذریعے. تم فری کا ریچارج سمجھ کے کراتے رہے, تم نہیں دیکھتے فری کا ریچارج سمجھ کر کے تم کراتے رہے. ادھر مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہی, ادھر مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہی, ادھر عالم پکار پکار کے کہتا رہا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. مسلمان اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, مسلمان اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے. جب تک رات میں ایم بی ختم نہیں ہو جاتی تب تک اپنی آنکھوں میں نیند نہیں لاتا, جب تک ایم بی ختم نہیں ہو جاتی تب تک سوتا نہیں ہے. اور جب رات کے 2 بجے سوئے گا تو فجر میں کہاں سے اٹھے گا, جب 2 بجے سوئے گا تو 8-9 بجے سو کر کے اٹھے گا. بتاؤ کیا یہی نبی کی محبت تھی, کیا یہی نبی کا عشق تھا, کیا یہی نبی کا پیار تھا؟ یاد رکھو جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دیتی ہے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, اس کا نام صفحہ ہستی کی تاریخ کے اوراق سے فراموش کر دیا جاتا ہے. دیکھو مسلمانوں تمہارے ایمان پر کیسے حملہ کیا گیا. انگریزوں نے 2 گروہ خریدے پیسے دے کر کے, لالچ دے کر کے. ایک گروہ وہ تھا جس نے اسکول کھولے اور مسلمانوں کے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا اور بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے. ہم بچپن میں تھے تو ہم کو 300 روپے وظیفہ ملتا تھا, وظیفے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. تو مسلمانوں نے سوچا 3 بچے ہیں, 3 چلے جائیں گے 900 روپے ملیں گے, بہت اچھا خرچہ چلے گا, بہت اچھا حساب کتاب ہو جائے گا. لیکن تم نہیں جانتے کوئی تم کو پیسے فری میں دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے تمہارے ایمان و عقیدے پہ حملہ کرنے کی یہ ناپاک کوشش تھی ان عیسائیوں کی, یہ ناپاک کوشش تھی ان یہودیوں کی, اور مسلمانوں کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا. آج مسلمانوں کی ذہنیتیں بدل دی. بچہ عالم بن گیا تو کیا کرے گا, بچہ حافظ بن گیا تو کیا کرے گا, ارے ماسٹر بنے گا تو 50,000 کی تنخواہ پائے گا, انجینئر بنے گا تو 60-70 ہزار کی تنخواہ ملے گی, پروفیسر